تاکہ فیصلہ جلدی ہو، میرٹ پہ ہو، کہ ہم ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ ادھر اپنے کیسز کو پیروی پراپر ہو جائے، اور اس وجہ سے ہماری وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے کسی غیر کی وجہ سے گورنمنٹ کے یہ نہ ہو، تو اس کے لیے آج یہ بہت بڑا اقدام لے لیا گیا ہے انشاءاللہ۔ وہ فون پہ بھی دکھایا ہے، ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو جیل کے اندر اور بھی بتا دوں ایکسپیرینس ہے، تو میں جب وہاں پہ جیل میں تھا، یہاں تو خیر زیادہ تر ملاقات مجھے چھوڑی نہیں یہاں پر، کیونکہ پتہ نہیں کہاں لے جاتے تھے، پتہ بھی نہیں تھا کہ جیل ہوتی تھی، کہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ لیکن جب میں کراچی سندھ جب گیا تو ادھر جیل میں پراپر میں ایک جیل میں چلا گیا، تو وہاں پر وہ میرے بھائی مجھے ملنے جب آئے تو انہوں نے کہا ملاقات یہ فون والا یہ سسٹم تھا، تو وہ فون پہ جب سامنے نظر بھی آ رہے تھے تو میں نے ہیلو آئی کی، تو 1 منٹ گزرا تو میں نے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یار پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، کوئی گپ لگا لے۔ میں نے کہا میں کیا گپ لگاؤں گا، میں جیل میں پڑا ہوں، میرے پاس کوئی گپ نہیں ہے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، سب اچھا ہے۔ دوسرا، اس دوران میں 1-2 دفعہ جب مجھے ٹرانسپورٹ کرتے تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، اس لیے میں سب کو سمجھاتا ہوں کسی کی ایک چیز کو آپ ایک اینگل سے نہ دیکھیں، مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیچ میں 2 دفعہ جب مجھے ٹرانسپورٹیشن کو میری بہت زیادہ رہی ہے، میں تقریباً گھومتا ہی رہا ہوں گاڑیوں میں، تو اچھے لوگوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی آپ فون پہ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو گھر میں بات کرا دیتے ہیں، تو میں نے کہا میری بات نہ کراؤ۔ انہیں کیوں؟ میں نے کہا میں کمزور ہو جاؤں گا، تم میری گھر بات کراؤ گے میرے بچوں سے تو شاید میں کمزور ہو جاؤں، میں نے کمزور نہیں ہونا۔ تو مجھے اپرچونٹی دی گئی اچھے لوگوں کے درمیان میں کہ میں بات کر لوں اپنے گھر میں، لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا، وہ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کمزور رہا ہوں سے۔ تو ہر چیز میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، آپ ہمیشہ تصویر کے ایک رخ کو نہ دیکھا کریں، اس کے دوسرے رخ کو بھی دیکھا کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی بندے نے کوئی زیادتی کی تو ہو سکتا ہے اسی کی مجبوری بھی ہو، اس کے اوپر پریشر نہ لے سکا اور آپ سے زیادتی کر لی ہو، تو اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ رائے قائم نہ کیا کریں، سوچ سمجھ کے تسلی کے ساتھ کوئی بھی رائے قائم آپ کرتے ہیں، کیونکہ رائے قائم کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، تو اس میں ہر اینگل کو آپ دیکھا کریں۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ایک کام کیا، بہتری کے لیے کام کیا، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، چلو آج ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بزنس کے جو ہمارے ادھر جو ہمارے اسٹاف ہے یہاں پر، اس کا جو الاؤنس ہے وہ 2016 کے بعد سے وہ ہنس رہا ہے میرا فائنانس منسٹر، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب بات آگے چلی گئی ہے، تو اس میں 2016 پہ یہ فیس ہوا تھا، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، حالات بہت بڑھ گئے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے الاؤنس جو ہے 2022 کے اوپر دوبارہ جو ہے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ آپ نے تالی نہیں ماری سر، فائنانس منسٹر نے تالی ہلکی بھرے، زور سے مار، دوبارہ مارے گا اسے بھی زور سے مروائے۔ تو الحمدللہ یہاں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہمارے اس گورنمنٹ آنے کے بعد ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اتنا ریونیو انکریز کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہو سکا، اور دنیا کی تاریخ میں بھی جو ملک اوپر گئے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں سنگاپور ٹائپ کے جنہوں نے بہت جلدی اپنے آپ کو اٹھایا ہے، تو ہمارے صوبے کی جو پرسنٹیج ہے وہ کل رات کی 49% انکریز ہے ہمارے ریونیو کی، باوجود اس کے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، ہماری ٹریڈ بہت زیادہ بند ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں جب اس طرح کا اعلان کرتا ہوں تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، کیونکہ پاس انشاءاللہ آپ نے کافی کچھ جمع کیا ہوا، ہم نے جمع اس لیے کیا ہے کہ عوام کے اوپر ہم لگائیں گے اور اپنی عوام کو انشاءاللہ فیسلٹی دیں گے، اور سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سب اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھیں، معزز وزیر اعلیٰ صاحب اسٹال کا وزٹ کریں گے، آپ سب اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، سب اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں، کوئی بھی آگے نہ آئے، کی طرف جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک سہارا بنے۔ میں کھانے کے حوالے سے بھی بڑا کنسرن پہلے دن تھا، جیسے میں آیا تو میں نے پہلے جب میٹنگ لی تمام ڈپارٹمنٹ، تو میں نے ان سے کہا کہ کھانے کے معیار کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے جتنا ہمارا بجٹ تھا کھانے کا اس کو ڈبل کیا، اور اس سے معیار ماشاءاللہ کافی بہتر ہوا ہے، اور مزید بھی ہم اس کو بہتر کریں گے۔ اور اس کے اوپر مانیٹرنگ بھی ضروری ہے کہ مانیٹرنگ بھی ہو کہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں کیا وہ پیسہ اسی اسپیڈ کے ساتھ لگ رہا ہے اور لوگوں کو وہ چیز مل رہی ہے۔ تو یہ جو ابھی ریچارج سسٹم ہم آج افتتاح کر دیا تو اس سے بڑی آسانی پیدا ہوگی۔ میں چونکہ خود بھی جیل میں جا چکا ہوں تو میری بڑی یادیں بھی ہیں جیل کے ساتھ، اور جیل کا ماحول میں نے دیکھا ہے، کافی جیلوں کا دیکھا ہے، ایک کا بھی نہیں دیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل میں جو انسان ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے جیل۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں بچپن سے جب سے میں نماز شروع کی تو میں جو
آپ کی دعائیں چینج ہوتی رہتی ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اسپورٹ بھی کھیلی, انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ کھیلی, تو جب آپ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ مجھے جتوا دے, میں جتوا دے. یہ ایکسٹرا آپ کی ٹیمپرری دعائیں ہوتی ہیں جو ایڈ ہوتی رہتی ہیں آپ کے حالات کے مطابق, کچھ پرماننٹ ہوتی ہیں آپ کی. تو میری جو پرماننٹ دعا میری دعا تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما. ہمیشہ سے میں دعا کرتا تھا کہ میں نماز پڑھا کروں. تو انسان جو ہے وہ چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے, تو میں نماز میں اتنا زیادہ پرٹیکولر نہیں تھا, پابند نہیں تھا. جیل جانے کے بعد ماشاءاللہ مجھے ایک سب سے بڑا فائدہ ہوا یہ ہوا کہ میں نے نماز فل شروع کر دی پابندی کے ساتھ, اور وہ عادت انشاءاللہ میری برقرار ہے ابھی تک. تو اگر میں نے جب میں خان صاحب کو ملا اور باتیں ہوئی تو میں نے کہا خان صاحب وہ چھوڑے میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں, وہ گزر گیا ہے. میں ایک بار بتا رہا ہوں کہ شاید میری یہ دعا جو ہے وہ جیل میں قبول ہونی تھی, تو اس لیے مجھے جیل جانا پڑا اور وہ میری دعا قبول ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو ہر چیز کے اندر پازیٹیوٹی ہے, اس پازیٹیوٹی کو آپ نے نکالنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے. اور کسی بھی نیگیٹو انسان کے اندر پازیٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بہترین ماحول ملے. ایک برے ماحول سے بھی وہ ایک بہتر ماحول پہ نکال سکتا ہے. تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے لوگوں کی وہاں پہ پراپر اصلاح کریں, اصلاح کر کے ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہاں پہ اپنے لیے وہ روزگار بھی کما سکیں, ان کے فیملیز کے لیے فیسلٹیز دیں تاکہ وہ ان پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ان کے ساتھ کم سے کم اخراجات کے ساتھ ان سے ملاقات کر سکیں. ان کے کیسز کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ فیصلہ جلدی ہو, میرٹ پہ ہو, کہ ہم ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ ادھر اپنے کیسز کو پیروی پراپر ہو جائے. اور اس وجہ سے ہماری وجہ سے, ہماری کوتاہی کی وجہ سے, ہمارے کسی گیپ کی وجہ سے گورنمنٹ کے یہ نہ ہو, تو اس کے لیے آج یہ بہت بڑا اقدام لے لیا گیا ہے انشاءاللہ. وہ فون پہ بھی دکھایا ہے, ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا. میں آپ کو جیل کے اندر اور بھی بتا دوں ایکسپیرینس ایک. تو میں جب وہاں پہ جیل میں تھا, یہاں تو خیر زیادہ تر ملاقات مجھے چھوڑی نہیں یہاں پر, کیونکہ پتہ نہیں کہاں لے جاتے تھے, پتہ بھی نہیں تھا کہ جیل ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. لیکن جب میں کراچی سندھ جب گیا تو ادھر جیل میں پراپر میں ایک جیل میں چلا گیا. تو وہاں پر وہ میرے بھائی مجھے ملنے جب آئے تو انہوں نے کہا ملاقات یہ فون والا یہ سسٹم تھا. تو وہ فون پہ جب سامنے نظر بھی آ رہے تھے تو میں نے ہیلو آئی کی. تو 1 منٹ گزرا تو میں نے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, کوئی گپ لگا لے. میں نے کہا میں کیا گپ لگاؤں گا, میں جیل میں پڑا ہوں, میرے پاس کوئی گپ نہیں ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے سب اچھا ہے. دوسرا اس دوران میں 1-2 دفعہ جب مجھے ٹرانسپورٹ کرتے تھے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں, اس لیے میں سب کو سمجھاتا ہوں کسی کی ایک چیز کو آپ ایک اینگل سے نہ دیکھیں, مجبوری بھی ہو سکتی ہے. تو بیچ میں 2 دفعہ جب مجھے ٹرانسپورٹیشن کو میری بہت زیادہ رہی ہے, میں تقریباً گھومتا ہی رہا ہوں گاڑیوں میں, تو اچھے لوگوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی آپ فون پہ اگر بات کرتے ہیں تو آپ گھر میں بات کرا دیتے ہیں. تو میں نے کہا میری بات نہ کراؤ. انہیں کیوں؟ میں نے کہا میں کمزور ہو جاؤں گا, تم میری گھر بات کراؤ گے میرے بچوں سے تو شاید میں کمزور ہو جاؤں. میں نے کمزور نہیں ہونا. تو مجھے اپرچونٹی دی گئی اچھے لوگوں کے درمیان میں کہ میں بات کر لوں اپنے گھر میں, لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا. وہ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کمزور رہا ہوں اس سے. تو ہر چیز میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. آپ ہمیشہ تصویر کے ایک رخ کو نہ دیکھا کریں, اس کے دوسرے رخ کو بھی دیکھا کریں. اگر آپ کے ساتھ کسی بندے نے کوئی زیادتی کی تو ہو سکتا ہے اسی کی مجبوری بھی ہو, اس کے اوپر پریشر ہو, پریشر نہ لے سکا اور آپ سے زیادتی کر لی ہو, تو اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے, کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ رائے قائم نہ کیا کریں. سوچ سمجھ کے تسلی کے ساتھ کوئی بھی رائے قائم آپ کرتے ہیں, کیونکہ رائے قائم کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس میں ہر اینگل کو آپ دیکھا کریں. میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ایک کام کیا, بہتری کے لیے کام کیا, بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, چلو آج ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بزنس کے جو ہمارے ادھر جو ہمارے اسٹاف ہے یہاں پر, اس کا جو الاؤنس ہے وہ 2016 کے بعد سے وہ ہنس رہا ہے میرا فائنانس منسٹر, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب بات آگے چلی گئی ہے. تو اس میں 2016 پہ یہ فیس ہوا تھا, کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, حالات بہت بڑھ گئے ہیں, تو ہم اس کو جو ہے الاؤنس جو ہے 2022 کے اوپر دوبارہ جو ہے ہم اس کو کر رہے ہیں. آپ نے تالی نہیں ماری سر, فائنانس منسٹر نے تالی ہلکی بھرے زور سے مار, دوبارہ آپ مارے گا اسے بھی زور سے مروا ہے. تو الحمدللہ یہاں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہمارے اس گورنمنٹ آنے کے بعد ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اتنا ریونیو انکریز کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہو سکا, اور دنیا کی تاریخ میں بھی جو ملک اوپر گئے ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں, سنگاپور ٹائپ کے جنہوں نے بہت جلدی اپنے آپ کو اٹھایا ہے, تو ہمارے صوبے کی جو پرسنٹیج ہے وہ کل رات کی 49% انکریز ہے ہمارے ریونیو کی, باوجود اس کے کہ ہمارے جو
मामलात है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात है, हमारी ट्रेड बहुत ज्यादा बंद है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, उसके बावजूद भी इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं जब इस तरह का ऐलान करता हूँ तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, कम होती है, उनके पास इंशाल्लाह हमने काफी कुछ जमा किया हुआ। हमने जमा इसलिए किया है कि आवाम के ऊपर हम लगाएंगे और अपनी आवाम को इंशाल्लाह फैसिलिटी देंगे। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी सीट पे बैठें। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला साहब स्टॉल का विजिट करेंगे। आप सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं, सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं, कोई भी आगे ना आए। घर की तरफ जाएं और अपने घर वालों के लिए एक सहारा बने। मैं खाने के हवाले से भी बड़ा कंसर्न पहले दिन था, जैसे मैं आया तो मैंने पहले जब मीटिंग ली तमाम डिपार्टमेंट, तो मैंने उनसे कहा कि खाने के मेयार को बेहतर से बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने जितना हमारा बजट था खाने का उसको डबल किया और उससे मेयार माशाल्लाह काफी बेहतर हुआ है और मजीद भी हम उसको बेहतर करेंगे। और उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी जरूरी है कि मॉनिटरिंग भी होगी, जो पैसा हम दे रहे हैं क्या वो पैसा उसी स्पीड के साथ लग रहा है और लोगों को वो चीज मिल रही है। तो ये जो अभी रिचार्ज सिस्टम हम आज इफ्तिताह कर दिया तो इससे बड़ी आसानी पैदा होगी। मैं चूंकि खुद भी जेल में जा चुका हूं तो मेरी बड़ी यादें भी हैं जेल के साथ, और जेल का माहौल मैंने देखा है, काफी जेलों का देखा है, एक का भी नहीं देखा। तो मैं ये समझता हूं कि जेल में जो इंसान होता है तो उसकी इस्लाह के लिए बड़ी जबरदस्त जगह है जेल। मैं बताना चाहता हूं, मैं बचपन से जब से मैं नमाज शुरू की तो मैं जो आपकी दुआएं चेंज होती रहती हैं जब आप दुआ करते हैं, वक्त के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स भी खेली, इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे खेली। तो जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हो तो आप कहते हैं अल्लाह मुझे जितवा दे, मैं जितवा दे। ये एक्स्ट्रा आपकी जो टेम्पररी दुआएं होती है जो ऐड होती रहती हैं आपके हालात के मुताबिक, कुछ परमानेंट होती है आपकी। तो मेरी जो परमानेंट दुआ मेरी दुआ थी वो ये थी कि या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा। हमेशा से मैं दुआ करता था कि मैं नमाज पढ़ा करूं। तो इंसान जो है वो चूंकि इंसान खता का पुतला है, तो मैं नमाज में इतना ज्यादा पर्टिकुलर नहीं था, पाबंद नहीं था। जेल जाने के बाद माशाल्लाह मुझे एक सबसे बड़ा फायदा हुआ ये हुआ कि मैंने नमाज फुल शुरू कर दी पाबंदी के साथ, और वो आदत इंशाल्लाह मेरी बरकरार है अभी तक। तो अगर मैंने जब मैं खान साहब को मिला और बातें हुई तो मैंने कहा खान साहब वो छोड़े, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो गुजर गया है। मैं एक बार बता रहा हूं कि शायद मेरी ये दुआ जो है वो जेल में कबूल होनी थी, तो इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा और वो मेरी दुआ कबूल हो गई है माशाल्लाह। तो हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को आपने निकालना है और उसके ऊपर आपने वर्क करना है। और किसी भी नेगेटिव इंसान के अंदर पॉजिटिव करने के लिए जरूरी कि उसको बेहतरीन माहौल मिले, एक बुरे माहौल से भी वो एक बेहतर माहौल पे निकाल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है इस बात के ऊपर कि हम अपने लोगों की वहां पे प्रॉपर इस्लाह करें, इस्लाह करके उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वहां पे अपने लिए वो रोजगार भी कमा सकें, उनके फैमिली के लिए फैसिलिटीज दें ताकि वो उन पे बोझ ना बने, बल्कि उनके साथ कम से कम इखराजात के साथ उनसे मुलाकात कर सके। उनके केसेस के लिए हमारा फर्ज बनता है ताकि फैसला जल्दी हो, मेरिट पे हो, कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो उधर अपने केसेस को पैरवी प्रॉपर हो जाए। और उस वजह से हमारी वजह से, हमारी कोताही की वजह से, हमारे किसी गैर की वजह से गवर्नमेंट के ये ना हो, तो उसके लिए आज ये बहुत बड़ा इक़दाम ले लिया गया इंशाल्लाह। वो फोन पे भी दिखाया है, वीडियो में आपने देखा होगा। मैं आपको जेल के अंदर और भी बता दूं एक्सपीरियंस एक, तो मैं जब वहां पे जेल में था, यहाँ तो खैर ज्यादातर मुलाकात मुझे छोड़ी नहीं यहाँ पर, क्योंकि पता नहीं कहाँ ले जाते थे, पता भी नहीं था कि जेल